کریونگ پریڈکٹیبل ہے کسی نہ کسی تھوڑی بہت حد تک، اور کریونگ سے ہم باتیں کر سکتے ہیں، اور باتیں کرنے سے کریونگ رن اوے کر جاتی ہے. عام طور پر کریونگ باتیں کرنے سے رن اوے کرتی ہے. اور باتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ بتا دیجئے کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کریونگ کو بآواز بلند مان لیں کہ اچھا یو آر دی کریونگ، اچھا تم کریونگ ہو. دیکھو نا، اگر آپ اپنی کریونگ کے ساتھ خود ہی بات کر رہے ہیں اکیلے بیٹھ کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اچھا یو آر دی کریونگ. جی ہاں ہاں، آپ کریونگ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایکچولی تم میری بیماری ہو اور تم بول رہی ہو، کیونکہ کریونگ کوئی بہت جینون قسم کی چیز نہیں ہوتی. وہ آپ کو ورگلا رہی ہوتی ہے تو آپ اسے ورگلا سکتے ہیں، اس کی دوائی اس کو واپس کھلا دیں، اور اب اس سے آپ باتیں کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کو پراٹھے کی کریونگ ہو تو آپ کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ اور کیا کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں تو نہ کھانے والی بات نہیں ہو سکتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں ویکھ کے بڑے چاہ چڑھتے نے، پر تینوں کھاواں تے مینوں ساہ چڑھتے نے، یا کوئی ایسی بات. ہاں، کسی بھی کھانے کو پوسٹ پون کرنا 100% کامیابی ہے. کسی برگر کو آدھا کھا کے باقی آدھا برگر 6 بجے کھا لینا شام کو دوپہر کی بجائے، یہ کامیاب ٹیکنیک ہے، کیونکہ آپ نے اسے بہرحال نو کہہ دیا اور آپ نے اس کو اپنی مرضی سے بلا لیا. 6 بجے کھا لیں گے لوگ، کھا لیں گے اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے جو 12 بجے کھانا تھا نا، اوور ایٹنگ اس کو کہتے ہیں. اوور ایٹنگ، کیونکہ وہ کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. دیکھیں، آج تک کسی انگریز نے رات 1 بجے کھانے کا کوئی ٹائم نہیں رکھا. کوئی ٹائم رکھا ہے؟ جیسے بریک فاسٹ ہوتا ہے، لنچ ہوتا ہے، ڈنر ہوتا ہے، تو رات 2 بجے کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیا میں نے پتا سی بولو گے. مڈ نائٹ سنیک، مڈ نائٹ آؤلز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مڈ نائٹ سنیک. یہ جو کروشل مومنٹس ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے ہمارے ہوتے ہیں کروشل مومنٹس، اور یہ پریڈکٹیبل بھی ہوتے ہیں کسی طرح. اگر ہم نہ مانیں تو علیحدہ بات ہے، اگر ہم خیال نہ کریں، لاپرواہی کریں تو علیحدہ بات ہے. لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے جیسے سال کے آخر میں امتحان آئیں گے اور ہم 11ویں مہینے میں تیاری شروع کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم 6 مہینے میں، 5ویں مہینے میں، 4تھے مہینے میں، یا ہر مہینے تیاری کر سکتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا اور ہمیں یہ کروشل مومنٹس آتے رہیں گے، کمزور لمحات ہمارے آتے رہیں گے، اور ہم ان کی پہلے سے تیاری کر کے رکھیں، اور کچھ بلاؤں کو اکٹھا نہ ہونے دیں. مثلا فٹیگ کو اکٹھا نہ ہونے دیں، اور نیند کو بر وقت پورا کر لیں، اور چھوٹی موٹی یہ جو تکلیفیں سی ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کا سامان پہلے کر لیں. جیسے سردی لگ رہی ہے لیکن سویٹر نہیں پہن رہے، یہ بھی لوگ کرتے ہیں. سردی پھر جب کافی دیر لگتی رہتی ہے تو اس کے بعد کروشل مومنٹس بھی آ جاتے ہیں، ویک مومنٹس بھی آ جاتے ہیں. اگر پیدل چلنا، گھومنا پھرنا ہم جاری رکھیں، متحرک رہیں، تو اس سے کروشل مومنٹس نہیں آتے. کروشل مومنٹس اور جو وائٹل بیہیویئرز ہیں جن سے کہ ہماری زندگی میں میجر ڈفرینس آتا ہے، وائٹل بیہیویئرز جیسے کہ فالو اپ میں آنا ایک وائٹل بیہیویئر ہے. کوئی شاید دوسری بیماری اس کا مقابلہ کر سکتی ہو کہ محض کسی جگہ جانے سے شفا ملتی ہے. ہر ری ہیب میں دنیا میں جہاں بھی کسی کا علاج ہوا ہے، جب وہ وہاں جاتا ہے
تو اس کو شفا ملتی ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی دوسری بیماری جہاں محض جانے سے شفا ملتی ہو. ٹھیک، یہ جو کریونگ ہے، یہ جو ریلیپس کا خطرہ ہے، اگر کوئی انکولوجی کے فیلڈ کو دیکھیں، کینسر کے فیلڈ کو دیکھیں، تو محض جانے سے کچھ نہیں ہوتا. جا کے تو ریڈیشن کرانی ہوگی، کیمو تھراپی کرانی ہوگی، ٹیکے لگوانے ہوں گے، پھر فائدے کی توقع رکھیں گے. لیکن ایڈکشن کے فیلڈ میں جو اتنی ہی جان لیوا بیماری ہے، محض گھر سے آپ نکلتے ہیں اپنے فالو اپ کے لیے آنے کے لیے، یو اسٹارٹ فیلنگ بیٹر. اور جب آپ سب آپس میں بیٹھتے ہیں تو آپ دونوں پہ اچھا اثر ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ کسی اور اسپتال میں ویٹنگ روم میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کی موجودگی سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کے دورے سے 8 مریض آئے ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، اور وہ ایک چھوٹے سے گول کمرے میں ان کے 8 بیڈ ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے اچھا فیل کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ برا فیل کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ یہ بیماری کے کچھ پہلو ہیں جو کہ حیران کن ہیں، کہ جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں یہاں پہ آپ کی شیم میل ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، آئی ایم جسٹ ہیومن، میں خطا کار نہیں ہوں، لیکن میں جسٹ انسان ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میں اس کو فائٹ آؤٹ کروں گا. اور اس کے لیے باقاعدہ سٹرکچرڈ پروگرام ہیں کہ آپ اپنے کمزور لمحات کو پہچانیں، آپ اپنی کریونگز سے باتیں کریں. اور جتنا آپ کریونگ سے باتیں کرنا سیکھیں گے، اور جتنا وہ آپ سے بیفلنگ اور کننگ انداز میں بات کرتی ہے کریونگ، تو اتنے ہی آپ بھی تو سیانے ہو جائیں گے نا. اگر آپ باتیں کرنا شروع کریں گے اپنی کریونگ سے، اور بلکہ لکھ کے کرنا شروع کر دیں. اگر آپ لکھ کے بات کریں اور لکھ کے جواب دیں اور بعد میں وہی پڑھتے رہیں، تو آپ کی کریونگ آپ سے 9 کوس دور بھاگ جائے گی. اور اس کے علاوہ جو اپنے جیسے لوگوں سے ملنا جلنا ہے، جیسے کہ فالو اپ میں آنا، اور اپنی توجہ کسی دوسری طرف ہٹانا، اپنی توجہ کسی نئی ہابی کی طرف لے جانا، اپنے لیے کوئی نئے دوست بنانا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کسی بھی بندے کو کہیں گے شہر میں کہ میں نشے سے بحال ہو رہا ہوں اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ ہوگا جو آپ کی دوستی سے انکار کرے گا. لوگوں کو مدد کا بڑا شوق ہوتا ہے، لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے، لیکن آپ لوگوں سے بات نہیں کرتے. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ پرانے دوستوں سے میل جول رکھنا چاہتے ہیں.